بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، جب یزید تخت پر بیٹھا تو یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور امام حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ عامل مدینہ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالامان میں بلایا اور یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ یزید کا حکم سنتے ہی ہاشمی خون جوش میں آ گیا، اور آتا بھی کیوں نہ بھلا وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی رگوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، جن کے بازوؤں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت تھی، اور جن کے خون میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پاک دودھ تھا، وہ کس طرح برداشت کر لیتے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے اور پھر اسلام کی ہی حدوں کو توڑے۔ سیدہ کے لال نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور پھر ساتھ ہی امام حسین کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز آئی کہ بیٹا حسین، ایک فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت نہ کرو۔ ادھر جب یزید کو اطلاع ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میری بیعت کا انکار کر دیا ہے تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور پھر وہ تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور ادھر کوفہ والوں نے یزید کے غیر اسلامی اور غیر دینی طرز زندگی سے تنگ آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پر خط اور قاصد پر قاصد بھیجنے شروع کر دیے کہ اے نواسہ رسول، ہم کوفہ والے اہل بیت کے پرانے اور سچے خادم ہیں، اور ہم وہی ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا تھا، اور اب یزید ہم پر حاکم ہو گیا ہے اور ہم اس کے غیر اسلامی حکومت کے پیش نظر ہیں، اور ہم اس کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ خلافت آپ کا حق ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے فوراً کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہاں 1,00,000 مسلمان آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے اسلام و پیام کے ذریعے نواسہ رسول کو اپنا خلیفہ اور پیشوا تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تو سبط پیغمبر نے اس امید کے باطل کے مقابلے میں حق پرستوں کا ایک لشکر تیار ہو جائے گا بخوشی اہل کوفہ کی دعوت قبول کر لی، تاکہ نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت جو باطل کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ جن دنوں کوفہ والوں کے خط پر خط اور قاصد پر قاصد آ رہے تھے، امام عالی مقام ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفہ کی عقیدت و محبت دیکھ کر ان کی بیعت کر لینے کی یقین دہانی پر زہرا کے لخت جگر نے کوفہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا، لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والے لوگوں نے جب دیکھا تو بے چین ہو گئے، اور ایک جلسہ منعقد کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ کوفہ جانے کے لیے ارادہ ترک کر دیجئے، اس لیے کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے اور وہ اپنی وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ آپ اطمینان سے یہاں تشریف رکھیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور اگر آپ کو ضرور جانا ہی ہے تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کر دیں، وہ جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھیں اور کوفہ والوں کے ارادوں کا پتہ کر کے پھر وہ جو لکھیں اس پر عمل کیا جائے۔ اور آخر اس فیصلے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو آپ کے دونوں بچوں حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت امام مسلم
اپنے بچوں کے سمیت کوفہ میں داخل ہوئے تو خوشی مسرت کے نعروں سے کوفہ کی فضا گونج اٹھی۔ کوفہ والوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا، حضرت مسلم بن عقیل کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا اور پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کی یہ عقیدت و محبت اور ان کا یہ جوش و خروش دیکھا تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن یزید کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت امام مسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر حضرت مسلم کی کوفہ میں آمد پر کوفہ والے خوشیاں منا رہے تھے، اور ادھر بنی امیہ کے طرفدار حضرت مسلم کا شاندار استقبال دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں سے خلافت گئی۔ اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ میں نعمان بن بشیر گورنر تھے، اور چونکہ وہ عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عاشق اہل بیت تھے اور جانتے تھے کہ یزید کی حکومت دین و مذہب کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود بھی خاموش رہے۔ بنی امیہ کے حامیوں نے نعمان بن بشیر کو جا کر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یزید کے منشا کے خلاف ہو رہا ہے، اول تو آپ مسلم کو قتل کر دیں، نہیں تو گرفتار ضرور کر لیں، اور آپ یزید کے تنخواہ دار ملازم ہیں، اس لیے اس کی تمام ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ بنی امیہ کے گستاخ چیلوں کی یہ بات سن کر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ ملازمت اور چیز ہے اور عقیدت اور چیز ہے، اور میں یزید کے چند ٹکوں کے بدلے ایک ہاشمی جوان کا خون بہا کر دین و دنیا میں رسوا ہونا نہیں چاہتا، اور ایک سید کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا۔ بنی امیہ کے طرفدار نعمان بن بشیر کا یہ جواب سن کر اس کے دلی ارادوں کو سمجھ گئے، اور عمار بن ولید کو یزید کے پاس بھیج کر اس کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرے کا والی تھا، خط بھیجا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزو کر کے اور وہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو، اور کوفہ والوں کو امام حسین کی بیعت سے سختی سے روکو، اور جو ذرا بھی تعامل کرے اس کا سر قلم کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار اور عیار آدمی تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت میں حجازی لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر مغرب و عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اسی راستہ سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ عبداللہ کا ان مکاریوں سے مطلب یہ تھا کہ کوفہ والے چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منتظر ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ پہچان نہ سکیں گے، اور اس طرح میں بآسانی کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کوفہ والے حضرت امام عالی مقام کے منتظر تو تھے ہی، حجازی لباس اور حجازی راستہ سے آتا دیکھ کر وہ ابن زیاد کو نہ پہچان سکے، اور اسی خوشی میں کہ حضرت امام حسین آ گئے ہیں مسرت کے نعرے لگانے لگے۔ عبید اللہ بڑی خاموشی اور سکوت سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا، چہرے پر نقاب ڈالے سیدھا دارالامارت کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت ہانی، جن کے گھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ قیام پذیر تھے، راستے میں سوچتے آتے تھے کہ اگر یہ ہمارے آقا و مولا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تو اس خاموشی اور سکون کے ساتھ نہ آتے اور پھر ان کے چہرے پر نقاب نہ ہوتا۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ اور آخر انہوں نے بڑی جرت اور دلیری سے ہاتھ کے جھٹکے سے عبید اللہ کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا۔ دیکھا تو امام حسین کی بجائے عبید اللہ بن زیاد تھا، اور پھر ہانی پکار اٹھے، او کوفہ والو، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، یہ تو ابن زیاد ہے۔ پس یہ سنتے ہی کوفہ والوں کے دل لرز گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن اب کیا کر سکتے تھے اور کیا ہو سکتا تھا؟ ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی تھی اور وہ کوفہ والوں کو دھوکہ دے چکا تھا۔ ابن زیاد سیدھا دارالامارت پہنچا اور نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھایا اور ان کو یہ کہا کہ تم نے مسلم بن عقیل کو کوفہ میں داخل کرنے اور بلانے میں سازش کر کے نمک حرامی کی ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ وہ زندگی جو باطل پرستی میں گزرے لعنت ہے، اور وہ موت جو حق پرستی میں آئے رحمت ہے، اور میں ایسی موت کو زندگی پر ترجیح دوں گا۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو گرفتار کر لیا اور رات بڑی بے قراری میں بسر کی، اور پھر دن نکلتے ہی ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بولا، کوفہ والوں، مجھے جو جانتے ہیں تو وہ جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں ابن زیاد ہوں، اور یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کے خلاف ہو اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔